اور اب ایک نظر پاکستانی طالبہ عائشہ صدیق کی کامیابیوں پر، جنہوں نے نیو یارک کی ہائی ٹیک انسٹیٹیوٹ میں گرافک ڈیزائننگ کے شعبے میں نیا ریکارڈ قائم کیا۔ ہمارے نمائندہ رفعت نذیر کی عائشہ صدیق سے ایک ملاقات۔ پاکستان کے لیے آج ہمارے پاس عائشہ صدیق موجود ہے۔ عائشہ صدیق نیو یارک سے آئی ہیں اور انہوں نے ہائی ٹیک کالج سے گرافک ڈیزائننگ میں ہائیسٹ ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ اعزاز صرف عائشہ کے حصے میں نہیں آیا بلکہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اور اس کالج میں اور بھی ممالک کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، لیکن عائشہ نے اس میں ٹاپ کیا اور یہ پہلی مسلمان خاتون ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتی، عائشہ کی سٹوری ہم عائشہ ہی سے سنتے ہیں۔ عائشہ ویلکم ان سارا پاکستان۔ بہت بہت اور شکریہ۔ عائشہ آپ صرف یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ اس گرافک ڈیزائننگ کا انتخاب کریں، جبکہ آپ فیملی میں بھی تھیں، آپ کے 2 بچے بھی تھے، آپ نے کیسے یہ ایجوکیشن کو دوبارہ سٹارٹ کیا؟ آف کورس اٹس این آنر فار می، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، میرے ملک کے لیے، میری قوم کے لیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ کچھ بھی پلان نہیں تھا، ایسا شروع سے سوچا نہیں تھا۔ جب میں نے پڑھائی شروع کی تو بس یہ تھا کہ میری پڑھائی ہو جائے اور کمپلیٹ ہو جائے میری ڈگری۔ تو بہت سارے ہرڈلز تھے، بہت سارے چیلنجز تھے، لیکن یہ کہ شوق تھا مجھے بہت پڑھنے کا، لیکن میں کچھ نیا ایکسپلور کرنا چاہتی تھی، کچھ نیا کام۔ تو میں نے گرافک ڈیزائن شروع کیا اور مجھے بہت اچھا لگا یہ فیلڈ۔ میں نے اپنی ایسوسیٹ ڈگری 1 سال میں ختم کی بجائے 2 سال کے، ود آنرز تھرو آؤٹ۔ نیشنل ڈینز لسٹ پہ میں امریکہ کی رہی، کالج کی ڈینز لسٹ پہ میں رہی، میرا جی پی اے تھرو آؤٹ 4 رہا۔ پھر میں نے سٹی ٹیک جوائن کیا۔ شروع سے میرے اچھے گریڈز تھے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ویلیڈکٹورین بن سکتی ہوں یا میں یہ اعزاز حاصل کروں گی۔ عائشہ یہ بتائیے کہ اور بھی ممالک کے اسٹوڈنٹس رہے ہوں گے، آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ ان میں کس نمبر پہ رہی اس لحاظ؟ اندازاً 1,500 کے قریب تو اسٹوڈنٹس ہوں گے میرے ڈپارٹمنٹ میں، اور فارن اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس۔ وہاں پہ عرب کنٹریز سے ہیں اسٹوڈنٹس، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، مطلب ہر ملک کے ہیں۔ اور سٹی ٹیک پورے نیو یارک اسٹیٹ کا سب سے بڑا کالج ہے، ٹیکنیکل کالج، جہاں پر 14,000 اسٹوڈنٹس ہر سال انرول ہوتے ہیں۔ اور ہماری 2,500 کی گریجویٹنگ کلاس تھی، تو میں نے 2,500 میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ لیکن 9/11 کے بعد سچویشن مختلف رہی اور کافی وہاں پریشانیاں بھی رہیں، اور پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو مصائب کا بھی حالات ایسے پیش آتے رہے۔ آپ نے پھر ایسے میں کیسے سروائیو کیا؟ مجھے یہی تھا کہ میں شاید اس طرح سے ایکسیپٹ نہ کی جاؤں جس طرح میرا ایک ہے کہ میں شلوار قمیض میں جاتی تھی سمر کلاسز میں، میرے سر پر حجاب یا دوپٹہ ہوتا تھا، میری فل کورنگ، میں بالکل کلاس میں اپنی الگ ہوتی تھی۔ لیکن مجھے تھوڑے دنوں میں احساس ہوا کہ میری اپیئرنس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، نہ مجھ سے کبھی کسی نے اس سلسلے میں سوال کیا، اور مجھے بہت زیادہ ایکسیپٹنس ملی۔ جب میری فرینکنیس ہوئی، 1-2 دفعہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا، اور جب میں نے ان کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہے، اسلام کا صحیح امیج، مسلمان عورت کا صحیح اسٹیٹس کوئی بتانے والا، بیکاز دے وانٹ ٹو نو، لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے۔ تو عائشہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ جب آپ کو موقع ملا کہ آپ اس کمیونٹی کو یہ بتائیں کہ مسلمان عورت کے لیے گھر میں بیٹھنے کا کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کسی شعبے میں، کسی وقت، کسی عمر کے حصے میں کام کر سکتی ہے؟ ہم مسلمان عورتوں کو اور ہم پاکستانی عورتوں کو مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے فیملی کی۔ ہمارے یہاں ہر گھر میں ایک پروفیشنل عورت موجود ہے، اور ہماری جو عورت ہے دے آر میکنگ اے مارک، وہ بہت ترقی کر رہی ہیں، بہت آگے جا رہی ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو کہ ایز سچ فورن میڈیا دکھاتا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں نے ایک ٹرو میسج پہنچایا باہر، اور ایک اسلام کا اور ایک پاکستانی عورت کا امیج بہتر ہوا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ عائشہ کو جب یہ ڈگری حاصل ہو گئی اور ان کو موقع دیا گیا کہ ایز آ کے وہ کنکلوڈنگ سیریمنی میں اسپیچ کریں، تو اس میں ان کا نمبر 1 تھا۔ تو بینگ اے مسلم انہوں نے ارینج کیا ایک امام کہ تقریب کا جو آغاز ہے وہ تلاوت سے ہو۔ ہم عائشہ سے اس کی بھی تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی عائشہ۔ جب میرا سلیکشن ہوا تو میرے کالج والے بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ ہم کسی مسلمان کو انوائٹ کریں، اور انہوں نے ایک امام شمسی، انڈونیشین امام ہے جو کہ پاکستان سے، اسلام آباد سے پڑھ کر گئے ہیں، اسلامک یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویٹ کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے اس تقریب کا آغاز ہوا۔ اپنے اسپیچ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کوٹ کیا، اور میں نے جب اس میں ان کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر اور امیر کو غریب اور غریب کو کسی پر کسی درجے سے فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، تو آپ یقین کریں وہاں پر اتنے لوگ خوش ہوئے کہ میری آڈینس نے میرے لیے کھڑے ہو کر اپلاڈ کیا۔
لوگوں نے مجھے پرسنلی آ کر کہا کہ یہ تعلیمات تم لوگوں کی بھی ہیں. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ مطلب ہمیں ایک اچھی بات پتہ چلی, ہمیں ایک پازیٹیو میسج پتہ چلا کہ تم لوگوں کا مذہب ایکویلٹی میں بلیو کرتا ہے. میں یہ بھی اس میں اضافہ کروں کہ عائشہ یعنی کہ 6000 کی آڈینس تھی اور 6000 نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالیاں بجائی ہیں. تو میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ تالیاں صرف عائشہ کے لیے نہیں بج رہی تھیں, یہ تالیاں ایک مسلمان خاتون کے لیے بج رہی تھیں, ایک پاکستانی کے لیے بج رہی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سفر کو ہر عورت کو جاری رکھنا چاہیے. سارا پاکستان کے لیے رفعت نذیر, PTV نیوز, اسلام آباد.